بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیو کے اندر میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن اور جزا و سزا کے عمل کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا میں کیے جانے والے کچھ ایسے اعمال اور ان کی سزاؤں کا ذکر کروں گا کہ جن کے متعلق بڑی سخت اور واضح دلیلیں موجود ہیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے رحیم و کریم اللہ سے استغفار کا معمول بنائیں۔ ہماری زندگی چونکہ گناہوں سے بھر چکی ہے لیکن سچی توبہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور ہر معاملے میں اللہ کریم سے رحمت کی امید سے دعا مانگیں۔ ویڈیو کو آگے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، نہ جانے کب کسی کے دل پر دستک ہو اور اس کی زندگی ہماری وجہ سے بدل جائے، جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ بہت بوڑھی عورت، بدصورت، کیری آنکھیں، دانت آگے کو نکلے ہوئے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑی کی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ خدا کی پناہ، یہ کیا بلا ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کی بدولت ایک نے دوسرے کو قتل کیا، آپس میں قطع رحمی کی، اس وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی کہ میرے ساتھ ان کو بھی تو لاؤ جو میرے پیچھے لگنے والے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنایا جائے گا جس کے منہ کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، اور یہ نقطے زہر کی زیادتی کی علامت ہیں، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک اپنی معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی حرام کاری کے لیے بن سور کر نکلتے تھے۔ پھر میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بنتی اور سنورتی تھیں اور ناجائز کام کرتی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معلق دیکھیں جو پستانوں کے ذریعے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تان دینے والے، چغل خوری کرنے والے، اور اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ شب معراج میں نبی پاک نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان کے ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں کہ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ نہایت آہوزاری سے چلا رہے ہیں۔ نبی پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی اور ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسے کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے تجھے کیا ہوا؟ تو ہم کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور بری باتوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو تو اس کا حکم کرتا تھا لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتا تھا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی بدبو اور تعفن سے جہنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہارا کیا عمل ایسا تھا جس کی یہ نحوست ہے؟ ہمیں اپنی ہی مصیبت جس میں ہم مبتلا تھے کیا کم تھی جو تمہاری اس بدبو نے اور بھی پریشان کر دیا؟ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر سے بچو۔ تکبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ حرص سے بچو۔ حرص ایسی بری چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال پھینکا۔ حسد سے بچو۔ حسد وہ بری بلا ہے جس نے قابیل سے حابیل کو قتل کرا دیا۔ حضرت شفیع ابن مات اصبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوزخ میں ایک شخص اپنی انتڑیوں کو کھینچتا ہوگا۔ اہل دوزخ اس سے پریشان ہو کر دریافت کریں گے کہ تو کیا عمل کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور بے پرواہی سے ہر جگہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ خور ہیں جو رمضان کے ختم ہونے سے پیشتر ہی روزوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبرانی کی ایک منقطع حدیث میں روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو شخص ضرورت سے زیادہ مکان بنائے گا تو قیامت میں ان مکانات کو اس شخص پر لادنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کی ایک بالشت زمین ظلم سے دبا لی تو یہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ہوگی اور یہ ایک بالشت کی مقدار بھی 7 زمینوں تک ہوگی، یعنی زمین کے 7ویں حصے پورے کیے جائیں اور اوپر سے لے کر زمین کی گہرائی تک پورا حصہ توق بنایا جائے گا اور اس غاصب کی گردن میں وہ توق پہنایا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کو جنت کا دروازہ کھول کر بلایا جائے گا۔ جب وہ قریب پہنچے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، وہاں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، غرض یہ کہ وہ نا امید ہو کر جانا چھوڑ دے گا۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو لوگوں سے مذاق کیا کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 عورتیں ہوں اور ان میں مساوات نہ کرے اور عدل و انصاف سے جی چرائے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس کا نصف بدن مفلوج ہوگا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دیوس، دوسرا شراب کا عادی، تیسرے عورتوں کی نقل اتارنے والا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرابی کو تو ہم سمجھ گئے لیکن دیوس کون شخص ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا دیوس وہ بے حیا انسان ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کے پاس کون شخص آتا اور جاتا ہے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سارے زمین و آسمان والے مل کر کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا تو قیامت میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا کہ اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا، اور پھر جس طرح سے اپنی جان کو ہلاک کیا اسی طرح دوزخ میں ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، اور جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت میں ظالم حاکم سے اس کی رعایا جھگڑا کرے گی
اور حجت و دلائل بحث و مباحثے سے اس پر غالب آ جائے گی، تو اس ظالم کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں ایک گوشہ تمہارے لیے خالی ہے، اسے پر کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک جنگل کا نام حب حب ہے، اس جنگل میں ظالم مجسٹریٹ عذاب کیے جائیں گے، اللہ کو یہ حق ہے کہ ہر ظالم کو اس جنگل میں عذاب دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر ہوا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ راشد نہ تھا تو اس کے تمام فیصلے حق پر مبنی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ رشوت لیتا تھا اور لوگوں سے مال لے کر فیصلے حق کے خلاف کرتا تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور 500 برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک شراب کا عادی، دوسرا قاطع رحمت اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جو شراب سے توبہ کیے بغیر مرے گا، اس کو قیامت میں غوطے کا پانی پلایا جائے گا۔ کسی نے دریافت کیا کہ غوطہ کیا ہے، تو فرمایا کہ غوطہ ایک نہر ہے جس میں زانیوں کی شرمگاہ کا لہو اور کچ بہتا ہے۔ شرابیوں میں اس قدر بدبو ہوگی کہ اس سے اہل دوزخ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر اسے غفلت و سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کو اجزم کی بیماری ہوگی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پخانہ کے مقام پر لگا ہوگا۔ زانی مردوں کی شرمگاہوں کو میلوں لمبا کر دیا جائے گا، پھر ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی شرمگاہوں کو کاٹیں گے۔ پیاس کی شدت سے وہ چیخیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پانی پلاؤ، پھر ان کو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا پیپ اور خون کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس سے پینے سے زانیوں کی انتڑیاں کٹ کٹ کر ان کے پاخانے کے رستے سے باہر گر پڑیں گی۔ یہ عمل ان کے ساتھ عرصہ دراز تک دہرایا جائے گا اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں 5 عادتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائے گی: آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا، شراب کا بکثرت پینا، ریشمی کپڑوں کا پہننا، گانے والیوں کی کثرت اور ان کا اجتماع، مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے اپنی خواہش پوری کر لینا۔ دوستو، مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اعمال اور ان کی سزاؤں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام وہ رحمتیں جو آپ کے نبی نے اللہ سے مانگی ہیں وہ ہم کو عنایت کرے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔